बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अचानक जो पीडीएम की हुकूमत थी, साबिक़ पीडीएम के हुकूमत के अहदेदार थे और उसमें स्पेशली जो जरदारी के लोग थे सिंध में, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई है और अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि 50 जो सीनियर अहदेदार थे और वो सियासी अहदेदारों की बात की जा रही है सिंध में, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और आसिफ जरदारी के सबसे करीबी शख्स अब्दुल गनी मजीद को रोक दिया गया बैरून मुल्क जाने से। ये मामला क्या है और किस तरीके से अब इनके गले का फंदा बनने जा रहा है ये सारा मामला, और इनको हर सूरत में, और ये जो कहा जा रहा है कि अगले इंतखाबात में नए चेहरे देखने को मिलेंगे और उसमें जो भले वो जिस भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों की ख़बरें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि मुल्क भर में लोग सरापा एहतजाज हैं और बिलाखिर निगरान हुकूमत को एक्शन लेना पड़ा है बिजली के बिलों के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नून लीग ने अहम शख्सियात की ऑडियोज़ जारी करने का फ़ैसला कर दिया है। अब वो एक जारहाना जो उनकी जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है और इंतखाबात के हवाले से भी, अब उनके पास और तो कोई मंशूर तो है नहीं, उनकी कोई कारकर्दगी तो है नहीं। अब उन्होंने ख़ुद अपने इजलास में इस बात का फ़ैसला किया है कि वो अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज़ सामने लाने का फ़ैसला किया गया है। जो सियासी जमात खुफिया ऑडियोज़ लाने का कहे तो आप मुझे बताएं कि क्या वो सियासी जमात होगी या वो कोई और ही तरह का एक ग्रुप है जो इस तरह के मामलात करता है। जो इजलास में फ़ैसला हुआ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज अडयाला जेल के बाहर। ख़बरें इस तरह से हैं कि अडयाला जेल के विज़िट पर गई हुई थी जो मुशीर हैं बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक। मिशाल मलिक चूँकि यासीन मलिक की वाइफ़ हैं, वो हमारे एक आज़ादी पसंद रहनुमा हैं यासीन मलिक मकबूजा कश्मीर में, और वो मकबूजा कश्मीर की आवाज़ हैं। उनकी जो अहलिया हैं मिशाल मलिक, उनको मुशीर बराए इंसानी हकूक़ बनाया गया है। वो अडयाला जेल के विज़िट पर गए, उनको ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ जाके लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। लेकिन उसके बदले क्या हुआ कि जिन लोगों को मुख्तलिफ़ केसेस में अदालतों में पेश करने के लिए पुलिस लेके आई हुई थी, तो सिक्योरिटी की बुनियादों पर उन गाड़ियों में जो 300 के करीब कहा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ थीं, 300 कैदी थे मुख्तलिफ़ गाड़ियों में जो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होने आए थे। भले वो 300 हों या ना हों, वो भले 3 लोग भी हों, लेकिन जो ये कहा गया कि उनको बाहर गाड़ियों में गर्मी में इंतज़ार करवाया गया, चूँकि मुशीर बराए इंसानी हकूक़ दौरे पर आई हुई हैं और इस वजह से सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए उनको 3 घंटे जो प्रिजनर वैन है वो धूप पर खड़ी रहीं और वो गाड़ियों में बैठे रहे। और उसमें फिर वो वीडियोस भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कि ये एक बेहोश भी नज़र आते हैं और वो रो चीख रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और 3 घंटे से हमें बाहर गाड़ियों में रखा गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मुशीर बराए इंसानी हकूक़ का हक़ बनता है और उनको जाना चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जेलों का विज़िट करें, वहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कैदी नंबर 804 के पास भी जाके एक चक्कर लगा लें, वहाँ भी देखें कि किस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है कि उसकी बुनियाद पर इंतज़ामिया का, चूँकि अब इसमें मिशाल मलिक का कसूर तो मैं नहीं कहता, जो इंतज़ामिया है वो उन्होंने जो काम किया है और जो वहाँ पर कैदी थे उनको बाहर रोक के रखा गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे निगरान वज़ीर आज़म को एक्शन लेना होगा। निगरान वज़ीर आज़म को देखना होगा कि इस तरीके से अगर हुकूमत चलानी है और इस तरीके से अगर आपने प्रोटोकॉल इंजॉय करना है तो फिर तो आप में और बाकियों में फ़र्क कोई ना रह गया। आप कहते हैं हम खिदमत करने के लिए आए हैं, तो चलें, आपकी खिदमत तो अभी हमें नज़र आ रही है कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाते हैं या नहीं करवाते। लेकिन आप कम अज़ कम इतना ज़रूर करें, इतनी रहम फरमाएँ इस कौम पर कि इस तरह के जो अफसरशाही है उनको कोई ना कोई नकेल डाली जाए और लोगों को और आम लोगों को जिस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, मैं समझता हूं ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके ऊपर तगड़ा एक्शन बनता है। दूसरी जानिब बिजली के जो भारी बिल हैं, आपने देखा होगा कि पूरी कौम सरापा एहतजाज है। कोई सियासी जमात इस मूवमेंट को
ہیڈ نہیں کر رہی، کوئی سیاسی جماعت اس موومنٹ کو لے کے نہیں چل رہی، یہ صرف لوگوں کی اپنی آواز ہے، لوگوں کی اپنی تکلیف ہے، لوگوں کا دکھ ہے، لوگوں کے اندر جو ایک جس بندے کا آج ایک بندے نے شیئر کیا ہوا تھا کہ میری وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری 17,000 تنخواہ ہے، 16,500 مجھے بجلی کا بل آیا ہے، نہ میرے گھر اے سی لگا ہوا ہے، نہ کوئی اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب اپنے بچوں کو پڑھاؤں کہاں سے، ان کا دودھ کہاں سے پورا کروں، ان کی خوراک کہاں سے پوری کروں، اگر میں نے 16,500 میں نے بجلی کا بل دینا ہے۔ لوگوں کے اتنے برے حالات ہیں، اتنے ان کے لیے مسائل ہیں کہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بجلی کے بلوں میں، اب آپ بجلی کے بل دیکھیں اور اگر آپ کا 1,000 روپے بل بنتا ہے تو اس میں 6,000 کے ٹیکس ہوں گے، اور پوری لائن ہے ٹیکسوں کی، ٹیکس جتنے لگائے جا رہے ہیں پوری لائن لگی ہوئی ہے، اور پوری میں یہ پاکستانی قوم کو یہ اس وقت نکلے گی، اور ان کی اب جو برداشت ہے اب اس سے کام باہر جا رہا ہے، اور ابھی پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور بجلی کے بلوں کو لے کے ہر پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی مساجد میں اعلان کیے گئے کہ بائیکاٹ ہے، اور کسی نے بجلی کے بل ادا نہیں کرنے، اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے پر اتوار والے دن یعنی کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، اور انہوں نے اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی، صارفین کو بجلی کے بلوں کے حوالے سے زیادہ ریلیف دینے کی مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے عملے پر جو تشدد کیا گیا، عملے پر اس وجہ سے تشدد نہیں بنتا کہ وہ بجلی کا بل نہیں بناتے۔ یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو 3 دفعہ بجلی کا جو مختلف ٹیکس بڑھا کے گئی ہے، تو یہ تو ان کی شفقتیں اور ان کی محبتیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آج عابد شیر علی بھی بجلی کے بل کی بات کر رہا تھا، ایسے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دیں، یا پی ڈی ایم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اب ان کو خیال آتا ہے کہ آگے انتخابات آنے اور وہ آپ سے حال احوال پوچھنے آتے ہیں، تو ان کو آپ آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں۔ لیکن جو یہ عام ملازمین ہیں، یہ تو ملازمین ہیں بیچارے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اگر آپ نے ان کو روکنا بھی ہے تو بہتر انداز میں روکیں۔ اور تاجروں سمیت عوام حکومت سے بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور تاجروں نے بجلی کے بھاری بلز اور ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف شٹر ڈاؤن جو سٹرائک ہے اس کا بھی اعلان کیا ہے، اور پورے پاکستان میں جو پاکستانی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اور بہرحال نگران وزیر اعظم نے اجلاس بلایا، اب دیکھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم اس پر کیا کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے منشور پیش کیا کہ کس طریقے سے ہم نے انتخابات لڑنا ہے، ہم نے قوم کو کیا دینا ہے، ہم نے قوم کے سامنے کیا لے کے جانا ہے، ہمارا کون سا ایجنڈا ہوگا قوم کے سامنے، ہم ان کو کون سی سبز باغ دکھائیں گے کہ وہ ہمیں اگلے انتخابات میں ووٹ دیں گے، ہم نواز شریف کا 3 سالہ دور اس میں سے کون سی چیزیں قوم کے سامنے رکھیں گے کہ جی دیکھیں نواز شریف نے یہ کیا تھا، یا شہباز شریف اور نواز شریف کے ان 16 ماہ 15 ماہ کی کارکردگی کو، نہیں جی کوئی ایسا کچھ ہو تو یہ دکھائیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ نون لیگ نے اہم شخصیات کی خفیہ آڈیوز کو سامنے لانے اور مخالفین کے خلاف جارحانہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ملک کی تباہی کی ذمہ داری پاناما جے آئی ٹی کے اراکین، سابقہ سپہ سالار، سابق ISI چیف ججز، سابق نیب چیئرمین، پی ٹی آئی چیئرمین اور دیگر پر عائد کی جائے گی۔ اور اس طرح کی اب یہ کون سی خفیہ آڈیوز ویڈیوز ہیں، اب پہلے مریم نواز کے حوالے سے اور باقی مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو اب خود وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جارحانہ، اور اس کی ہماری جو انتخابی مہم ہوگی، بڑوں کی جو بیٹھک ہوئی ہے نواز شریف، شہباز شریف اور تمام بڑوں کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ہم جو سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عظمت سعید، ان کے حوالے سے انکشافات کریں گے، خفیہ آڈیو سامنے لے کر آئیں گے، اور باقی لوگوں کے جو خفیہ آڈیوز ہیں ان کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھرپور مہم چلایا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں لوگ ووٹ دے دیں گے۔ وہ لوگ سنیں گے ثاقب نثار کی آڈیو، آصف سعید کھوسہ کی آڈیو سنیں گے، اور قمر جاوید باجوہ کی یا فیض حمید کی آڈیو سنیں گے، یا عمران خان کی آڈیو سنیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو بجلی کے بل بھول جائیں گے، ان کی جانب سے کیا گیا یہ 15 مہینوں کا ظلم بھول جائے گا، لندن سے احکامات اور مریم نواز کے احکامات پر چلنے والی حکومت کے مظالم بھول جائیں گے، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، اتنا بڑا منصوبہ، اتنا بڑا منشور، اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا آئیڈیا
کہ جی وہ خفیہ آڈیو سامنے لے آئے اور اس بنیاد پر یہ ساری کی ساری وہ اپنی الیکشن مہم چلائیں گے۔ اب جو سگنلز ہیں سسٹم سے ملنے والے سگنلز وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو کرپٹ عناصر سے پاک کرنے کے لیے ایک جو آپریشن کلین جو ہے وہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں عبدالغنی مجید یہ اومنی گروپ ہے، اور آصف زرداری کے خلاف جتنے بھی جعلی اکاؤنٹس کیسز تھے اس میں عبدالمجید غنی اور یہ سارا جو اومنی گروپ ہے یہ اس میں انوالو تھا۔ پھر شوگر سکینڈل جو عمران خان کے دور میں سامنے آیا تھا اس میں بھی عبدالغنی مجید اور اس پورے جو ایک ان کو گینگ سمجھا جاتا ہے یہ سارے لوگ انوالو تھے۔ ان کو فلائٹ سے اتار دیا گیا ہے، وہ بیرون ملک جا رہے تھے ان کو اتارا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے جو 50 کے قریب بڑے نام ہیں ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خوف ان کو نظر آ رہا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے شریف خاندان تو پہلے باہر چلا گیا ہے، اور دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے اب ان کو 90 دن میں انتخابات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یا وہ رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو انقلاب رک جائے گا۔ تو یہ ان کا انقلاب، ان کے خلاف جو ڈنڈا، دیکھو پاکستان تحریک انصاف کے تو پہلے پوری قیادت یا روپوش ہے یا جیلوں میں پڑی ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے، لیکن اب ڈنڈا ان کے خلاف چلنے والا ہے، اور قوم دیکھے گی کہ نگران حکومت جو انتخابات کروانے آئی تھی وہ کس طریقے سے احتساب کا ایجنڈا پورا کرتی ہے اور عدالتیں اس پر کیا کرتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔